شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الحمد لله وحده والصلاة على نبي بعده. Subscribe to my channel. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ مدنیہ. آج سورت کا جو ہم تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. یہ سورۃ البقرہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا ہے. اس سورت میں 286 آیات اور 40 رکن ہیں، اور یہ سورت بہت سے واقعات پر، قرآنی دلیل پر اور منافقوں کی جو کرتوت ہیں ان کی جو ہے وضاحت ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی شروعات حروف مقطعات سے ہوئی ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کی قرآن مجید کی اکثر صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. حروف مقطعات وہ الفاظات جن الفاظات کی معنی خدا اور خدا کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم ہے، یعنی خدا اور خدا کے رسول کی راز ہے. فرمایا کہ الف لام میم. لیکن کچھ علماء اکرام نے جیسے پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ رب العزت نے بھیجا، جبرائیل نے لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن مقدس کی شروعات میں ہی جیسے کہ کسی چیز کی وضاحت کی جائے اور کسی چیز کی سچائی کی دلیل دی جائے تو پھر اس کی سچائی میں یہ بات بولی جاتی ہے سب سے پہلے کہ بھائی یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ اس بات کی کوئی بھی جو ہے نا تردید نہیں کر سکتا، اس میں جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہے. تو رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مقدس، یہ کتاب یعنی قرآن مقدس لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں کوئی بھی شکوک نہیں. اگر کوئی شک کر سکتا ہے تو اس میں کوئی شک کا احتمال بھی نہیں ہے. اس کی وجہ فرما دی یعنی اس کلام الہی اور اس کے جملہ مضامین کے واقع ہونے میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے، کچھ بھی غلطی نہیں ہے. ہاں شبہ دو کلام میں ہو سکتا ہے، یا تو خواہ اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو. پہلی بات تو اس قرآن مقدس کے نہ الفاظ میں غلطی ہے، نہ شد میں غلطی ہے، نہ زبر میں، نہ زیر میں، کوئی چیز میں نہیں. کیونکہ جتنے بھی اللہ نے پہلے کتاب بھیجے تھے وہ سارے کتاب اللہ تھے، لیکن جو اللہ نے قرآن مقدس نازل کی ہے وہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرا کلام ہے، یعنی میری خود کی زبان ہے. اور اس میں کوئی جو ہے نا اتنا اختلافی بات بھی نہیں کہ اس میں کوئی جو ہے نا غلطی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. اور دوسرا یعنی سننے والے کے کلام میں غلطی، سننے والا سننے میں غلطی کرے، یار میں نے سنا ہے جو غلط سنا ہے. لیکن قرآن مقدس ہر احتمال سے پاک ہے اور ہر اختلاف سے پاک ہے. اور یہ قرآن مقدس کیوں نازل کیا گیا؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن مقدس ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ہدایت ہے، ان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے. جیسے کہ ہم سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا رستہ مانگا، ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا رستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے رستے پر. اور سیدھے رستے کے اعتماد ہم نے قرآن مقدس میں اور سورۃ فاتحہ میں وضاحت کے ساتھ پڑھا کہ انعمت علیہم سے مراد ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی کہ جو منعم ہے، جن کے نام کہا گیا ہے، وہ 4 صفوف ہیں، 4 جو ہے نا بڑے جو ہے نا ان کے عہدیدار ہیں، جیسے کہ نبیین کا صف ہے اور صدیقین کا صف ہے، شہداء کا صف ہے اور آخر میں صلحاء کا یا نیکوکاروں کا صف ہے. تو یعنی ہدایت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں.
اب پرہیزگاروں کی تعریف ہو رہی ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا بالغیب، غیب کے اوپر، اور ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے مال میں سے، رزق میں سے، تو وہ اس رزق کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب بھائی اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مومنین کی پہلی صفت ہے وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے قبر کو نہیں دیکھا ہے، خدا کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، تو ایمان سبعہ پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سبعہ، جس سے ایمان مفصل میں ہم نے ایمان سبعہ کو پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان کس کو کہتے ہیں ایمان سبعہ، یعنی کہ 7 چیزوں پہ ایمان لانا، کہ اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، یوم آخرت پہ ایمان لایا، اچھی بری تقدیر خدا کی طرف سے اس پہ ایمان لانا، اور قیامت کے دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لانا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان سبعہ میں شمار ہیں، یعنی کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ اپنے نماز کو قائم کرتے ہیں، جس صورت میں ہو نماز کو وہ قائم کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، جتنی بھی تکلیف ہو اس میں رزق پیش کرتے ہیں۔ لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں وما رزقناہم ينفقون سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جس نے فرمایا کہ میرا مال ہو اور میرا جو دولت ہو، میں رسول اللہ انفاق مالی علی رسول اللہ ہے، میرا مال ہو میں رسول اللہ پہ خرچ کرتا پھروں، یہ حضرت صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.